پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے شب معراج کی ایک خوشبو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سے ایک بڑی عجیب اور بہترین سی خوشبو آئی تھی۔ وہ اس کا قصہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ یہ قصہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، اور امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الطبرانی کبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے، بلکہ مسند احمد کے اندر بھی قصہ موجود ہے، اور مسند احمد کے محققین نے اس قصے کو صحیح حسن قرار دیا ہے، اس قصے کی سند کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے اسراء کرائی گئی۔ اسراء اور معراج یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات بیت اللہ سے لے کر کے مسجد حرام سے لے کر کے آپ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک گئے، اور یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ زیادہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رجب میں پیش آیا ہے، واللہ عالم، حالانکہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی تو راستے میں ایک جگہ آپ کو بڑی بہترین سی خوشبو آئی، بڑی بہترین خوشبو محسوس ہوئی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی تھے، خانہ کعبہ سے لے کر کے بیت مقدس تک، پھر وہاں سے لے کر کے ساتویں آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت جبرائیل بھی تھے۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ اتنی پیاری خوشبو جو آ رہی ہے ہم نے کہیں سونگھا نہیں، یا کہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب میں فرمایا، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ غور کریں، سنیں گے، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے، یعنی کوئی دایا تھی، کوئی خادمہ تھی جو فرعون کے لڑکی کی خدمت کیا کرتی تھی، اور وہ عورت اس کے بچے بھی تھے، روایات میں 4 بچے اس کے تھے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ آخر اس کا قصہ کیا ہے؟ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کا قصہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ عورت، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسی کے خاندان کی تھی، یعنی مصر ہی کے قبطی جو تھے انہی میں سے تھی، بنو اسرائیل میں سے نہیں تھی، اس لیے کہ بنو اسرائیل کے لوگ تو حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہی تھے، واللہ عالم، یا کہ بنو اسرائیل سے تھی، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹی اور زمین پر آ گئی، جیسا کہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ جب کنگھی زمین پر گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ جس طریقے سے یہ سنت کا طریقہ بھی ہے کہ اگر انسان کو کہیں ٹھوکر لگے یا کچھ ہو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ تو کیا کہا اس نے؟ بسم اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اللہ، یہ کیا ہے؟ کیا میرے باپ کو تو کرے اس کے نام سے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ تیرا، میرا، تیرے باپ کا اور آسمان اور زمین کا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا کیا تو میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے تب تو میں اپنے ابو سے بتا دوں گی۔ اب اس عورت نے سوچا ہوگا کہ اب بات چھپانے سے تو کوئی فائدہ ہے نہیں، اب میری زبان سے اس کے سامنے نکل گیا ہے،
نکل گیا ہے، جیسا کہ حدیث قرآن میں ہے وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قبل خوف من فرعون. موسیٰ علیہ السلام ایمان لانے والے بہت سے لوگ جو مومن ہوئے تھے تھوڑے سے ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کا خوف تھا. کچھ لوگ مسلمان ہوئے حتیٰ کہ فرعون کی بیوی آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی، ان پر پہلے ہی ایمان لا چکی تھی، لیکن اپنے ایمان کو فرعون سے چھپائے ہوئے تھی. تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں ابھی چھپا بھی لیتی ہوں تو یہ بات واضح ہو ہی جائے گی. لہذا اس نے کہا کہ بتا دو. ٹھیک ہے، بتا دو. اگر اس پر راضی نہیں ہوتی ہے تو بتا دو. چنانچہ اس نے جا کر کے اپنے باپ سے اس کا ذکر کر دیا. فرعون نے اس عورت کو بلایا اور کہا کیا تو میرے علاوہ کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، میرا اور آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. میرا، آپ کا اور آسمان اور زمین کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. فرعون نے اسے سمجھایا، اسے روکنے کے لیے اس بات سے رکنے کے لیے کہا، لیکن نہیں مانی. فرعون نے ڈرایا، دھمکایا، قتل کر دینے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں پھری. فرعون نے کہا تیرے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے. بعد اس حدیث میں حدیث میں نہیں، لیکن دوسری جو روایتیں ہیں بغوی وغیرہ کیا، ان کے اندر 4 بچے اس کے تھے. اس نے کہا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کیجئے، سب کچھ کر ڈالیے، لیکن میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتی، میں اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتی. فرعون نے کہا تب تو ہم تمہیں جلا دیں گے. اس نے کہا کچھ بھی کرنا ہے کیجئے. چنانچہ فرعون نے ایک بڑا سا ڈیگ منگایا. ظالم لوگ لوگوں کو عذاب دینے کے لیے طرح طرح کے سامان تیار کر رکھتے ہیں. وہ ڈیگ منگایا اور ڈیگ کو آگ پر رکھا، نیچے آگ جلا دی. جب دیکھا کہ آگ بالکل روشن ہو گئی اور دیگ بالکل گرم ہو گئی ہے، تب فرعون نے اس کو ڈالنا چاہا اس کے بچوں کو. لیکن اس سے پہلے اس نے کہا کہ لیکن ایک میری بات بھی مان لیجئے، میری بھی ایک بات مان لیجئے. یہ دیکھیں اس کا حوصلہ، دیکھیے حوصلہ اس کا، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی. حوصلہ دیکھیے. اس نے کہا کہ میری بھی ایک بات مان لیجئے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ آپ مجھے جلا دیں کوئی بات نہیں، لیکن جلانے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈی اور راکھ کو ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو ایک جگہ پہ دفن کیجئے گا. شاید اس کا اشارہ اس طرف ہو کہ تم ظالموں کا جو قبرستان ہے، کافروں کا، مجھے اس میں نہ دفن کیجئے گا، الگ الگ نہیں، ہم تمام کو ایک جگہ دفن کیجئے گا. فرعون نے کہا کہ اتنے بات تمہاری مان لیں گے، اس لیے کہ تمہارا حق کی خدمت ہمارے اوپر جو ہے ہم اتنا تو مان ہی لیں گے. چنانچہ جب وہ عورت راضی نہیں ہوئی تو پہلے اس کے ایک بچے کو ڈالا گیا. ساتھیو دیکھیے ماں کی محبت، ماں کے دل میں بچے کی محبت کتنی ہوتی ہے، لیکن وہ جھجکی نہیں. ماں کے سامنے آگ میں تھوڑی دیر کے اندر بچہ جل کر کے راکھ ہو گیا. پھر دوسرے بچے کو ڈالا گیا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ بچے خود ہی آگے بڑھ کر کے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مرنا تو ہے ہی، اب اگر ہم اپنے نہیں کودیں گے تو ہمیں اس میں ڈال دیا ہی جائے گا. چنانچہ 3 بچے اس کے سامنے جل کر کے راکھ ہو گئے. اس کا جو چوتھا بچہ تھا وہ گود میں تھا، دودھ پیتا تھا. اب جب چوتھے بچے کی باری آتی ہے تو ماں پیچھے ہٹی، جھجکی ہے، اس لیے کہ دودھ پیتے بچے کی محبت ماں کے دل میں بہت زیادہ ہوا کرتی، جھجکی. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، ہر جگہ مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا کر دی، اور وہ بچہ کہتا ہے اے امی جان تو حق کے اوپر ہے،
یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، اے ماں تم مجھے لے کر کے اس آگ میں کود پڑ۔ چنانچہ آگے بڑھی اور اس بچے کو لے کر کے آگ میں کود پڑی اور وہ بھی جل کر کے راکھ ہو گئی، تھوڑی دیر کے اندر راکھ بن گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، اور روایت سے چلتا ہے کل 6 بچے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ عباس نے 4 بچوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی ماں کی گود میں دودھ پینے کے مرحلے میں جو رہتے ہیں ابھی، یعنی بات کرنے کا کہ لائق نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، دوسرے جریج ایک عابد تھے، ان کا بچہ ہے، وہ بچہ ہے جس جریج زاہد کے لیے جس بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ ہے، اور تیسرا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جس نے گواہی دی تھی، جس نے کہا تھا کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ اور چوتھے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت، ان جو عورت کے بچہ جو ہے، اس کا بچہ جو ہے، ان باقی جو ہے ان کے بھی قصے مستقبل میں آئے گا تو ہم آپ کے سامنے شاید رکھیں، لیکن کہنے کے مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان 4 کا ذکر فرمایا ہے۔ ساتھیوں، یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی، اس پر ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قصہ اپنے نبی کے ذریعے بیان فرمایا ہے، نبی کے ذریعے، آخر اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب جو عجائب قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات تو عجائب قدرت جو دکھانا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے نا کہ یہ خوشبو آ رہی ہے، لاش کہاں ہے کچھ پتا نہیں ہے، ہزارہ سال پہلے دفن ہوئی ہے، لیکن اس کی خوشبو اللہ کے رسول کو مل رہی۔ دوسرا فائدہ میرے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے دین کے لیے اہل ایمان کی قربانی یہ بہت پرانی ہے، کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ ایک مومن کو اس سے سکون قلب حاصل ہوتا اور مشکل وقت کو وہ خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ تو اہل ایمان نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے نام پر جو لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، دین کے نام پر جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو گھر اجاڑا جا رہا ہے، ان کا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ، ظالم لوگ اہل ایمان کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے ہر قسم کا ظلم روا رکھتے ہیں اور جائز رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں دنیا کے ہر آدمی کے لیے انصاف ہے، سوائے مسلمانوں کے اس کے لیے انصاف نہیں۔ ان کے یہاں دنیا کے ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی گنجائش ہے، صرف مسلمانوں کو اذان دینے کی اور اپنی مسجد بنانے کی گنجائش ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے دل میں ہر ایک کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ ایک کتے اور بلی کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن اگر رحمت نہیں ہے تو مسلمانوں اور ان کے نبی کے لیے رحمت نہیں ہے۔ ان کے کوٹ کے اندر ہر ایک کو انصاف ملتا ہے، چاہے جس مذہب کا جس دھرم کا ماننے والا ہو، دہریہ ہو، سب کوئی بھی ہو، لیکن اگر انصاف نہیں ملتا ہے تو کس کو نہیں ملتا؟ ایک مسلمان کو ملتا نہیں ملتا۔ تو یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا امانت دار، اتنا لوگوں پر خرچ کرنے والا، اتنا لوگوں کی خدمت کرنے والا اور کون رہا ہوگا؟ لیکن عرب کے لوگ ان کے دشمن کیوں بنے؟
یہود آپ کے دشمن کیوں بنے؟ صرف اس لیے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظالموں کی آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئے اور پرانے ظالم ہمیشہ مسلمانوں کے لیے زمین کو تنگ کرتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کی اور ایمان کی جب لذت کسی کو مل جاتی ہے تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ ساتھیوں دنیا کا بڑے سے بڑا عذاب بھی ان کے سامنے ہیچ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کہیں پڑھا ہے۔ حضرت بلال کو کیسی اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی، ذرا دیکھیں کتنی تکلیف دی جاتی تھی، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو سن کر کے ہماری آپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کسی نے، بعد میں جب مدینہ منورہ آئے، آخر آپ ایک غلام ہوتے ہوئے اتنی بڑی اذیتیں اور تکلیفیں کیسے برداشت کر لیے؟ حضرت بلال نے کیا کہا کہ ایمان کی حلاوت اور یہ دنیا کا عذاب جب دونوں ٹکرائے ہیں تو ایمان کی حلاوت اس کے اوپر غالب آ گئی، اس لیے ہم نے بڑی خوشی سے اس کو برداشت کر لیا ہے۔ تو اس عورت کو دیکھیں، اسے ایمان کی لذت جو حاصل تھی، ایمان کی جو دولت، ایمان کی چاشنی جو اس کو ملی ہوئی تھی، اسے یہ نہیں کہ پکڑ کر کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، نہیں، اس نے خود ہی اپنے بچے کو لیا اور آگ میں جا کر کے کود پڑی۔ اسے اپنے بچوں کے جلنے پر جو ایک ماں کو اذیت پہنچ سکتی ہے، اللہ کی قسم اپنے بچے کی ایک انگلی کو جلتے ہوئی ماں نہیں دیکھ سکتی، چھ جائے کہ پورا بچہ آگ میں کود پڑے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہی تھی اس کے عوض ہمیں جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج ایک شخص اپنے بچے کو امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ حالانکہ مارتا ہے تو گویا اپنے جسم کے اوپر وہ چھڑی چلا رہا ہے، لیکن مارتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بچے کا مستقبل اسی میں۔ تو یہ چیز جب عثمان نے سوچ لیا کہ یہ جو آگ میں جل جائے گا اس کے بعد ہمیں اللہ کتنا کچھ دینے والا ہے۔ علی کل حال، پانچواں فائدہ، والدہ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اس کے دودھ پیتے بچے کی ہوتی ہے۔ بڑے بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے کی جو محبت ہوتی ہے، بلکہ جو بچہ جتنا کمزور رہا کرتا ہے، جو بچہ جتنا مجبور رہا کرتا ہے، اللہ کی قسم ایک بچہ ہاتھ پیر سے چلنے پھرنے پکڑنے سے مجبور ہو، لیکن ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ مرے، چاہے کہ میرے سامنے ہو رہے۔ اسی لیے قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اسے بھی چھوڑ دو گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی تذہل غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی اپنے بچے کو بھی۔ حالانکہ یہ ماں اور بیٹے کا ایسا تعلق ہے کہ ماں کوئی کام کرتی رہتی ہے، بچہ سو رہا ہے، جب بیدار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید بچہ جگ گیا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے بچے تینوں اس عورت کے کودے، وہ نہیں جھجکی، لیکن جب دودھ پیتے بچے کا معاملہ ہے تو پیچھے ہٹ گئی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بندہ اس دنیا میں جیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی قسم کا بدلہ دیتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں شراب پینے کا عادی رہے گا، اگر جنت میں جائے گا تو جنت کی شراب اس کو نہیں ملے گی۔ اگر دنیا میں ریشم پہننے کا عادی رہا تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں۔ اسی طریقے سے عورت کے بارے میں دیکھیں، اس دنیا میں لوگوں نے اس عورت کے جلنے کی بو محسوس کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض اسے کیا بدلہ دیا کہ مرنے کے بعد اس کے سے خوشبو آ رہی ہے۔
खुशबू आ रही, जरा देखें लोगों ने इस दुनिया में क्या महसूस किया, वो महसूस की ना, लेकिन आखिरत में अल्लाह ने उसे क्या दिया, बल्कि बरज़ख में उससे खुशबू हो रही। इसी तरीके से साथियों, सातवां फायदा हमें समझना चाहिए कि असल इज्जत क्या है। इस्लाम की और दीन की इज्जत है, अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत है। इस दुनिया में ज़ालिम बादशाह के सामने उस औरत ने अपने को दलील नहीं करना चाहा, दलील नहीं करना चाहा। बादशाह ने अपने हिसाब से उसे जला दिया, लेकिन वो उसके मुंह चिढ़ा करके गोया जली है कि वो देख रहा है और आग में जाकर के कूद जा रही है। हम और आप अपनी इस अक्ल से उसको नहीं समझ सकते, लेकिन वही समझ सकता है जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान से मुनव्वर किया है। जैसा कि इकबाल ने कहा है, बेधड़क कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेधड़क कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल हैरान है कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, ये हमारी आपकी अक्ल नहीं समझ सकती। अगर समझ सकती हमारी आपकी अक्ल कब, जबकि हमारे दिल में ईमान होगा, तो हम समझेंगे कि यह दुनिया की आग आखिरत की आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से इस औरत ने महसूस किया कि असल इज्जत कहां की है, आखिरत की है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हश्र के मैदान को तो छोड़ दीजिए, जन्नत को तो छोड़ दीजिए, आलम बरज़ख में उसे एक इज्जत क्या दी है कि उसकी लाश से अल्लाह के रसूल हज़ार साल के बाद जब गुजरते हैं तो आपको खुशबू महसूस हो रही, ऐसी खुशबू जो दुनिया में सूंघी नहीं गई है। आठवां फायदा, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की उसने दूध पीते बच्चे को गोयाई अता फरमाई। जैसे एक से ज़ायद बार अल्लाह ताला ने ऐसा किया है, यह कुदरत है कि उसको गोयाई दे सकता है। नौवीं चीज़, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को उनके अपने दीन पर साबित कदम रहने के असबाब बयान पैदा फरमा देता है। देखिए ये औरत झिझकी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे साबित कदम रखा। क्यों? इस बच्चे को गोयाई अता करी। इसी बच्चे ने कहा कि मां, दुनिया का अदाब आखिरत के अदाब के मुकाबले में बहुत हल्का है, आखिरत का अदाब बहुत सख्त है। यह बात कहना था कि मां आग में कूद पड़ती। तो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की मदद करता है, और यह मदद है कि दीन पर उसका इंतकाल हो। छठा फायदा साथियों, अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि दुनिया का आदाब आखिरत के आदाब के मुकाबले में बहुत हल्का है। इसीलिए हमें और आपको दुनिया की परेशानी, दुनिया में भूखे रहना, दुनिया में फकीर रहना, दुनिया में मजबूर रहना कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन रोजी के लिए नाजायज जरिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, हम ये देखते हैं कि आज फजर के लिए उठना खास तौर पर ठंडे इलाकों में बड़ा मुश्किल है। देर तक हम जागते हैं, काम करते हैं, नींद को कुर्बान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो हमें तकलीफ हो रही आखिरत के मुकाबले इसकी वजह हमें तकलीफ होगी उससे बहुत हल्का। आखिरी चीज, आखिरत के लिए क्या चीज मुफीद है, उसका मुतालबा किसी जालिम से किया जा सकता है। उस औरत ने मुतालबा किया और जालिम ने उसे कबूल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका खात्मा बिल खैर करे। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने फضل से, अपनी रहमतों से अपने दीन के ऊपर साबित कदम रहने, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 0096650262762 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।